اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سمجھ کے الحمد پڑھو کبھی للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب جس قرآن کے طالب علم ہیں، اور ایک چیز جو سب سے ضروری ہے، قرآن اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا ہے نا، وہ سب سے بڑے اس کی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اس قرآن کی روشنی میں ہدایت پر اس طرح چلے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، پھر صحابہ اور صحابیات چلے تھے۔ اس سے وہ معاشرہ پیدا ہوگا، اس سے وہ گھر کا ماحول پیدا ہوگا جو بہترین ہے، اس سے بہتر آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جب انہی چیزوں کو، اللہ کی ہدایات کو چھوڑتا ہے، اس کا گھر، محلہ، معاشرہ، شہر کتنی بربادیوں سے دوچار ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اس کی آج اگر مثال آپ نے دیکھنی ہے تو دبئی کو دیکھ لیں کہ وہاں اللہ کہ قہر جب نازل ہوا ہے بارش کی شکل میں، تو کیا صورتحال ہے وہاں پہ، جہاں پوری دنیا رش کرتی تھی کہ وہاں پہنچیں، اور آج وہاں سے لوگ بھاگنے پر کس طرح مجبور ہے۔ تو قرآن کا مقصد انسان کو وہ ہدایت فراہم کرنا ہے جس ہدایت پر چل کر وہ دنیا میں بھی انتہائی آسودہ زندگی گزارے گا اور آخرت میں جنت میں جائے گا۔ اچھا، اب ہم نے جو سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، تو انسان کی اصلاح کا ایک بہت ہی نسخہ کیمیا ہے کہ وہ اس طرح اس کی بہت اچھی طرح نہ صرف اصلاح ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ تہجد کی نماز۔ ہاں، فرض نماز سب سے پہلے یاد رکھیں، فرض نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ لیکن فرض نماز کے ساتھ اگر انسان تہجد کا بندوبست کر لے تو آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی اس کی تربیت ہو جائے گی، وہ رب کے ہر بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ رات کا ماحول جب انسان ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ رب سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ رب سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ساری حاجات۔ کیوں؟ اس وقت وہ موقع ہوتا ہے جب رب العالمین انسان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا مضمون تھا آیات 1 تا 9 کا سورہ مزمل میں۔ اور پھر اس کے بعد اخلاق اور سیرت و کردار میں جو سب سے بڑی مومن کی ضرورت ہے وہ صبر ہے۔ وہ صبر کیا ہے، کیسے حاصل ہو، اس کی تفصیل ہم نے لاسٹ ٹائم، یہ 10 تا 14 کا مضمون ہے، تو 14 آیات تک ہم نے پڑھی ہے، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو کریں، ورنہ ہم آیت نمبر 14 میں چلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو قرآن کے طالب علم کو نوٹ کرنی چاہیے، قرآن انسان کو برائی چھوڑنے اور نیکی میں سبقت کرنے میں جس چیز کی شدت سے تلقین کرتا ہے اور جو دلائل لے کے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم ذرا سابقہ قوموں کی تاریخ پر نظر تو ڈالو۔ تم قوم فرعون کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، تمہیں ایک ایک کے حوالے سے تم دیکھ لو کہ اللہ رب العالمین کا جب وہ قومیں
حد سے زیادہ باغی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بعثت جو پہلی تھی وہ تھی قریش مکہ کی طرف سے۔ اب قریش مکہ کو بالکل تاریخ کے اسی مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی تھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، شاہد علیکم، تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اچھا، اب ذرا آپ نوٹ فرمائیں، قرآن کا کوئی آیت جو ہے یا اس کے کوئی الفاظ جو ہیں وہ بڑی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، قریش بگڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین پیدا ان کے سامنے رکھی، توحید خاص کر، وہ بتوں کے پجاری تھے۔ اچھا، تو اب وہ بگڑ جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کو تنگ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس محبت سے سمجھاتے تھے۔ اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے باز آ جاؤ، آپ تم دیکھ چکے ہو تاریخ میں، تمہارے سامنے ہے کہ فرعون کا کیا حشر ہوا جب اس نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی۔ بالکل اسی طرح ہم نے جس طرح ان کی طرف موسیٰ بھیجا، موسیٰ علیہ السلام والسلام کو بھیجا، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے مہلت دی، اور نہیں مان کے دیا، غرق کر دیا اور عبرت بنا کے چھوڑا۔ آج بھی فرعون مصر کے زو میں پڑا ہوا ہے، اس کی ممی پڑی ہوئی ہے، اور اگر تم نے اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی اور حد سے گزرے، تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ یہ ہے اس کا اصلی لب لباب، کہ قریش کو سخت وعید کی گئی ہے کہ تم ذرا ہوش میں آ جاؤ، یہ نبی بالکل اسی طرح نبی ہے جس طرح ہم نے موسیٰ فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جب فرعون نے انکار کیا تو اس کا کیا انجام ہوا، یاد رکھو، تمہیں بھی بالکل اسی طرح جو ہے وہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو یہ تھی پہلی بات کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آ گئی۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا 4 یا 5 ہجری میں، تو بالکل ابتدا میں ان کو وارننگ دے دی۔ یہ ہے قرآن کا انذار، اور یہ ہے صورتحال اور واقعات جو تاریخ میں آلریڈی موجود ہیں۔ تو انسان کو قرآن سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، بشرطے کہ وہ پوری طرح ذہن اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے اور اس کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ کوئی بات، کوئی چیز جو آیت 15 میں سمجھ نہ آئی ہو؟ یار اس میں اس آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ مشرکین مکہ تم کا یہ حال ہوگا اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، تو آج کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا اگر ہم نے قرآن و سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل، اس لیے کہ وہ آخری نبی تھے، وہ اس وقت قریش مکہ کو خطاب کر رہے ہیں، اور آپ پورا قرآن آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھ لیں، وہ ہم سے خطاب ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے خطاب ہے۔ اگر ہم نے بھی جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ کیا، اگر ہم نے کیا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ سر ان یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر آنے والی قوم کے لیے ہے۔ یہ شاہدن علیکم، ذرا اس کو تھوڑا ہاں، جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ اس طرح سوال کیا کریں گے نا، میں نے جان کے چھوڑا ہے، میں نے کہا آپ میں سے کوئی اب سنیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اپنے ہر قول اور عمل کی شہادت پیش کر رہے ہیں، نہیں پیش کر رہے؟ جی
تو اس لیے جی سر. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ نبی جس طرح تمہارے سامنے گواہ ہے، کس پر؟ وہ گواہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس پر عمل کرنے میں سب سے. نبی کہتے ہیں انا اول المسلمون، میں سب سے پہلا اس پر عمل کرنے والا ہوں. لہذا بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا کہ شاہدن علیکم، یہ جس طرح تم یہ اپنے عمل کو سے قرآن و سنت کے مطابق کر رہے، تم میں بھی اس کی گواہی دینی ہوگی. لہذا تم بھی اسی طرح ایمان لا کر عمل کرو، اور پھر تم اللہ کے ہاں بچ جاؤ گے اس سے عذاب سے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا. تو نبی سب سے پہلے کیونکہ عمل حق کی شہادت دیتے ہیں، لہذا وہی ان کی گواہی جو ہے وہی اصل گواہی ہے، کیونکہ وہ اپنے قول اور عمل اور فعل سے پوری طرح اللہ کی ہدایت پر قائم ہوتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ جی اب نبی ان سے بھی یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ تم نے بھی اس دین کو قبول کر کے بالکل اسی طرح گواہی دینی ہے جس طرح خود نبی دے رہا. اس کے بعد آیت 16 میں بالکل صاف بتا دیا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے اس کو بڑا سختی سے پکڑ لیا. اب وہ جو سختی سے پکڑا ہے آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت تھی. اسی کا بیان جو ہے وہ آپ سورہ الحاقہ کی آیت 9 اور 10 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لکھ لیں پہلے سورہ الحاقہ آیت 9 اور 10. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے کیا. وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے کیا. تو یہ سب فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور یہ الٹی بستیاں کیوں ہو گئیں؟ فَعَصَوْا رَسُولًا، انہوں نے نبی اس رسول کی نافرمانی کی. عَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، وہ رسول کس کا تھا؟ ان کے رب کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخَذًا وَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً، اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ آج بھی فرعون کے مصر کے زو میں، عجائب گھر میں آپ اس کی ممی دیکھ سکتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ عبرتیں دنیا میں اس لیے عبرت بناتا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایمان کے تقاضے پورے کریں، اور جو نہیں لائے وہ ایمان لائیں تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں. آیت 15 اور 16 کا کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں. یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں اور آپ مستقل دیکھ رہے ہیں ان آخری صورتوں میں، 29ویں جو آپ پڑھ رہے ہیں اور 30ویں پارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، سب سے زیادہ انسان کو کس چیز سے ڈرایا گیا ہے بھلا؟ آخرت میں جو واقعات پیش آنے ہیں وہ انتہائی ہولناک اور خوفناک ہوں گے. کن کے لیے؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رسولوں کی نافرمانی کی. قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ تاریخ اور آخرت کے جو ہولناک واقعات ہیں وہ سامنے رکھ دیتا ہے. مثلا اب دیکھیں آیت نمبر 17 میں دیکھیں وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، بھلا تم کیسے بچ سکو گے اگر تم نے انکار کیا یومن، اس دن کا. انکار بھی کس دن کا؟ سنیں غور سے. یجعل الولدان شیبا، وہ دن ایسا ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کیسے بھلا؟ اب دیکھیں نا، یہاں اس کو پڑھ کے
فٹافٹ آگے نہ چلیں، ثواب کی خاطر سے نہیں، دیکھیں دن ایسا، یعنی اتنا لمبا دن ہوگا، خاص کر وہ دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اتنی سختی ہوگی اس کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے بوڑھے ہو جائیں گے. سوچیں یعنی سختی کا کیا عالم ہوگا، اس دن کی طوالت کتنی بڑی ہوگی. بڑا دن اور سخت اور مصیبت کا دن، ایسا دن کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو بھلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کیسے تم بچ سکے ہو اس دن سے؟ جو دن رب نے لکھ دیا ہے ہو کے رہے گا، اس نے کن کہنا ہے فیکون، وہ ہو جائے گا. لہذا بڑے ہوش سے زندگی گزارو. یہ نبی جو تمہیں ہدایت دے رہا ہے آج ہمارے سامنے ہے قرآن و سنت کی شکل میں. اللہ رب العالمین نے اپنے کمال فضل و کرم سے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی. انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل تواتر کے ساتھ ہمارے سامنے. لہذا ہم جتنا جلدی ہو سکے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اور اس دین اور اس شریعت پر پوری پابندی سے عمل کریں. اچھا، اب ذرا دن کی سختی کا اندازہ کریں، قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. ایک تو اللہ نے فرمایا کہ کیف تکون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اگر تم اس دن کا کیسے انکار کرو گے، اس دن سے کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا نبی کی دعوت کا، تو اس دن وہ دن کیسا ہولناک ہوگا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بہ، اور یہ آسمان سختی سے پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر، کیا حالات، ہولناک صورتحال ہوگی. وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. اس لیے کہ اس کی طاقت، قدرت، اس کے خزانے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس کا عمل ایک لفظ کن کہنے سے وہ عمل واقع ہو جاتا ہے. لہذا جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ برحق ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ دن کتنا سخت ہے، کتنا ہولناک ہے. اچھا، آیت 18 تک کوئی سوال؟ اب آئیے آیت نمبر 19. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے. بھلے کیا ہے نصیحت اور یاد دہانی؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آخرت کے دن کو، قرآن کریم کو. قرآن قرآن کریم کو. حکیم نصیحت ہے، آخرت کا دن نصیحت نہیں ہے. ان ھذہ تذکرہ، قرآن میں مطلب ہے کہ یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے. قرآن کو اس لیے تذکرہ کہا کہ یہ تمہیں بار بار پڑھیں، آپ سمجھیں گے، یاد کریں، دیکھیں گے تو قرآن ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے. اس حاکم کے حکم کی فرما برداری کرو، تمہیں یہی زیب دیتا ہے. اور اگر نافرمانی نہیں کرو گے تو پھر اس کا انجام جہنم ہے. آخرت میں اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حکم کے چھوڑنے سے. اچھا، آگے جو چیز آئی ہے بڑے غور سے سنیے. پہلا تھا ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن مجید ایک نصیحت، ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا. قرآن کی نصیحت پہ چلے گا قرآن اور تو سنت پہ چلے گا تو ترجیح جو اختیار کی قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کا جو صحیح استعمال کرے. ایکسیلنٹ، یہ ہے اصل بات. اب جس کا جی چاہے
تمہیں اختیار دے دیا اللہ نے، اس پر عمل کرو گے دنیا میں بھی اللہ کی تائید، نصرت اور نعمتوں کی بارش، اور آخرت میں جنت۔ اب ایک تو یہ ہے اس کا، دوسرا اس کا انکار کرو گے تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ فمن شاء، اس لفظ کو پکڑیے، فمن شاء، جو چاہے۔ اب تمہاری چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تم نے فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اگر تم نے چاہت الٹی کی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو پھر یاد رکھو اللہ نے تو اپنی نصیحت تذکرہ کر دیا ہے، اور اب تمہارے اوپر ہے۔ فمن شاء، تمہیں اختیار ہے۔ اس بات کو سمجھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اور آج آپ دیکھ لیں ہم ایمان کے دعوے کے باوجود ہم اس قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ ہے ہمارا المیہ، اور یہی ہماری دنیا میں ذلت کی وجہ ہے۔ کتنا یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اب وہ اللہ کی طرف جو سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے نا، وہ اس قرآن میں ہے۔ اب مرضی ہے تمہاری، تو اس قرآن کے مطابق چلو گے تو تم صراط مستقیم پہ ہوگے، آخر سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے غلط فیصلہ کیا، تمہاری چاہت غلط ہوئی، تم نے اس کو چھوڑا، تو پھر تمہیں کہیں اور سے وہ صراط مستقیم نہیں مل سکتا۔ یہی بات قرآن نے کئی اور جگہ جہاں بھی آیا ہے نا تذکرہ کا لفظ، آپ لکھ لیں تاکہ آپ اس کو پھر پڑھیں اور سمجھیں۔ سورہ آگے آ رہی ہے مدثر، اس کی آیت 54 اور 55 میں بھی قرآن کو تذکرہ کہہ کے تقریباً یہی بات کہی گئی ہے۔ 74 سورہ مدثر ہے، مدثر کی 54 اور 55۔ سورہ 76 دہر ہے، سورہ دہر، اس کی آیت 29۔ پھر 81 نمبر آیت، آپ کو نمبر یاد ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ قرآن میں جائیں گے تو آپ 81 نمبر پہ جا کے دیکھیں گے کہ آپ کو وہ سورت 81 جو ہے ملے گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر۔ آپ کوئی سورت نمبر بولے، میں نام بتا دوں گا آپ کو۔ اچھا، سورہ تکویر کی آیت 26 اور 27۔ سر جی ایک سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ سر جی آپ کو نمبر کس طرح یاد ہوئے ہیں، ہمیں بھی بتائیں۔ آپ اگر یہ شروع سے دیکھیں نا، پہلی بات آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو جب بھی کوئی صورت دیکھنی ہو تو آپ پہلے نمبر پتہ ہو تو فٹافٹ آپ اس پہ پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر جی۔ اچھا، تو میں نے پھر اس کے تو اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے بالکل اب یاد ہے۔ کہیں میں اگر تھوڑا سا بھول جاؤں تو شاید آخری پارے میں، ورنہ شروع سے لے کر آخر تک فوراً مجھے پتہ۔ آپ کہتے ہیں نا یہ صورت، مجھے پتہ ہے اس کا یہ نمبر ہے، قرآن میں فلاں جگہ مل جائے گی۔ ماشاء اللہ اس کریں کا گے تو بڑا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کو قرآن کی آیات ڈھونڈنے میں۔ اچھا، اب یہ ذرا آیات آپ دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، اب ایک آخری آیت رہ گئی ہے، کافی لمبی آیت ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ اچھا، آیت نمبر 20 کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلی 19 آیات جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ہم نے سمجھی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائیں، خاص کر کہ آپ کو جو مشکل کام جو آپ کو دیا جا رہا ہے، قولاً ثقیلہ جو ہے، اس کو کرنے کا بہترین طریقہ آپ کو قوت، طاقت اور اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی اگر آپ نماز تہجد پڑھیں گے، اس میں آرام سے اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم، ذرا غور فرمائیں، اور یہ آپ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صبر کی تلقین تھی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح کفار مکہ کو خبردار کیا گیا کہ دیکھو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا، اس نے نافرمانی کی، اس کا حال تمہارے سامنے ہے۔ آج بھی اس کی جو لاش ہے وہ پڑی ہوئی ہے مصر کے عجائب گھر میں۔ تم نے اگر یہ کیا تو تمہارا بھی حال یہی ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ رب العالمین نے کس طرح ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ غزوہ بدر میں دیکھیں بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، وہ سارے جو لوگ مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن جو بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو تاریخ کے دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ اور اب یہ جو کام تھا، آپ دیکھ لیں کس طرح اللہ نے بتایا ہے آیت 20 میں، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت 20ویں آیت جو ہے سورہ مزمل کی، اب رب العالمین کس طرح شہادت دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، ادنی من الثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، اور آپ کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی آپ 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ تمہارے ساتھی بھی اس عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ خود قرآن بتا رہا ہے۔ آج میں اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ مشکل کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی نصرت، اور 14ویں سال مدینہ میں اسلامی حکومت قائم۔ ہم آج ان چیزوں کو جب چھوڑ رہے ہیں تو دیکھ لیں ذلت اور پستی کس طرح ہمارا مقدر ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی تو وہ ہستی ہے جو دن اور رات کا حساب رکھتا ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے، اس نے مقرر کی ہے رات کتنی ہوگی، کب اور کس وقت، اور دن کتنا ہوگا کس وقت، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اسے معلوم ہے کہ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ انسان جو ہے وہ جس طرح رب ایک ایک لمحے کا اس کے پاس حساب بھی ہے، لوگوں کے اعمال کا بھی ہے، کس طرح پلاننگ کی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ انسان اس پر اس طرح قدرت نہیں رکھتا۔ تو اب لہٰذا تم کیا کرو، فتاب علیکم، اب اللہ تعالیٰ رحمت سے تمہاری طرف متوجہ ہوا، اور کیا کیا اس نے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو آسانی سے ہو سکے وہ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ آگے غور سے سنیں۔ علما، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس نے جان لیا، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے، یضربون فی الارض، وہ زمین میں رزق تلاش کرنے کے لیے گھومے پھریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے وہ زمین میں گھومنا پھرنا پڑے گا ان کو، یعنی رزق کی فراہمی کے لیے بھی لوگوں کو، اور جہاد و قتال کے بھی لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ لہٰذا اب یہ رات کی آپ کو تخفیف کی جا رہی ہے کہ آپ جو بھی آسان ہو سکے قرآن میں سے اس کو پڑھیں، لیکن قرآن کا تعلق آپ کا ہمیشہ قرآن کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ضروری کام کیا ہے؟
بڑی انتہائی ضروری جو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس میں تو تخفیف کر دی. کیا ہے وہ؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب نماز پڑھو کہ نہیں ہے، یا نماز میں آدمی جو ہے، میں نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ظاہری آداب کیا ہیں اقامت صلاۃ کے، باطنی کیا ہیں اقامت صلاۃ کے، وہ سارے آپ پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز قائم کریں. تو پہلا کام، قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو. دوسرا اقیم الصلاۃ. تیسرا وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دو. اس کے بعد نمبر 4 وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. یہ قرض حسنہ کیا چیز ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. یہ ان زکوٰۃ سب کے، چیزوں کو اخلاص کے ساتھ کرنا. ہاں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اور بالخصوص جب جہاد و قتال ہو رہا ہو اس کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، اس میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ اللہ اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے. حالانکہ غور فرمائیں، کمال رحمت کی انتہا دیکھیں، پیسہ اس کا دیا ہوا، وہ اسی کا دیا ہوا پیسہ جب اس کے راستے میں دیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے قرض حسنہ دے رہے ہیں. اب جس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، سوچیں وہ کس طرح لوٹائے گا اور کس طرح بڑھا کر لوٹائے گا. 4 چیزیں پھر نوٹ کر لیں اور ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، اس آئینے میں دیکھیں. قرآن کو پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، نمبر 1. نمبر 2 اقامت صلاۃ. نمبر 3 ایتاء زکوٰۃ. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. پھر فرمایا، سنو غور سے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، یعنی جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. کب آپ موجود پائیں گے اس کو؟ جو بھلائیاں دنیا میں کریں گے، آخرت میں. آخرت میں. آخرت میں. یہ بھلائیاں اس لیے کرو کہ وہ جب اللہ تعالی ہمیں برزخ، پہلے موت آئے گی، برزخ آئے گا، پہلا سور ہوگا، دوسرا سور ہوگا، میدان حشر ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا. تو جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو یہ ساری نیکیاں بھلائیاں جو تم نے کی ہیں، وہاں تمہارے اعمال نامے میں ایک ایک موجود ہوگی. چھوٹی سی چھوٹی بھی موجود ہوگی، بڑی سے بڑی بھی موجود ہوگی. یعنی وہ ہمارے لیے ذخیرہ کی جا رہی ہے. بالکل. وہی تو آپ کا اس دن جنت اور دوزخ کے فیصلے میں انہی کا تو شمار ہوگا. تو پہلا فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم بھلائی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں تم اس کو پاؤ گے. وہ خیر، وہ سب سے بہتر ہے، وَأَعْظَمُ اجرا، اور وہی آپ کے لیے بڑے اجر کا باعث بنے گی. پھر دوسری بات، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخششیں مانگو. دنیا میں ہم سے کچھ جانے انجانے میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ استغفار کرتے تھے. اگر یہ 5 کام کرو گے نا، کون کون سے؟ قرآن آسانی سے جتنا پڑھ سکتے پڑھو، اقامت صلاۃ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، اور اللہ سے استغفار کرو گے، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ ان اللہ غفور الرحیم. پھر اللہ تمہارے ساتھ بخشش کا، جو کوتاہیاں ہوں گے وہ معاف کر دے گا، اور اپنی رحمتوں کے سائے میں لے کر جنت جیسی نعمت آپ کو عطا کر دے گا. دیکھیں نا، قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کس طرح قرآن. اب ہم نے اسی آخری آیت جو 20ویں پڑھی ہے، 5 چیزیں ہم کر لیں اللہ سے مغفرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. تو آپ، آمین ثم آمین سر، بہت خوبصورت آیات ہیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت.
قرآن کی ہر آیت ہی خوبصورت ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی میں ہمارے لیے زندگی ہے، یقین مانیں۔ یہ جو ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو پس مشت ڈال کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دیکھ لیں ذلتیں کس طرح ہمارا مقدر ہیں۔ رب نے تو بڑے آسان نسخے بتائے ہیں۔ یہ خاص پانچ کر کام سر کرنے یہ جو والا، ہے، پانچ کام کرنے والا جو اگر ہم میں ہے تو آپ دیکھ لیں ہماری دنیاوی زندگی کتنی آسودہ ہے۔ باپ ہے تو کتنا بہترین باپ ہے، ماں ہے تو کتنی بہترین ماں ہے، بیٹی ہے تو کتنی بہترین بیٹی ہے اگر ان پر عمل کرنے والی ہے۔ سر جی یہ آخر میں جو میرا رب کتنا پیارا انداز اختیار کرتا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اوپر والی بات کو الگ نہیں کر سکتے آپ۔ بے شک نہیں، سبحان اللہ، اپنے احکام بتا کے پھر میرا رب یہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں بہت غفور الرحیم۔ بالکل 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 صحیح فرمایا آپ نے کہ اس کے بعد یہ چار کام اوپر اور پانچواں استغفار کرو گے تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ دیکھیں نا، اگر اللہ ہمارے ساتھ غفور الرحیم کا معاملہ کرے کتنے خوش قسمت ہوں گے ہم، گناہوں کو بخش کے رحمت کی جنت میں داخل فرما دے، الحمدللہ، اس سے بڑی کیا ہماری خوش بختی ہو سکتی ہے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ یہ آپ میڈم اتنی بات نہیں ہے، یہ اتنی نیکیاں نہیں ہیں۔ ہم، آپ اور میں خود سوچیں کہ دن سے ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو استغفار ان ساری غلطیوں سے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا بندہ مانگتا اس لیے ہے کہ آئندہ میں غلطی نہ کروں۔ لہذا یہ پانچ کام، چار کام اوپر ہیں اور استغفار بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا جتنی اس کی نعمتیں، احسان، کرم اور فضل ہیں، اس کے مطابق ہم واقعی شکر ادا کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے، واقعی یہ نہیں بات؟ سر جی، بالکل بھی نہیں۔ یہ سر جتنا ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے سکتا اتنا سر۔ شکر ادا کر۔ تو اس لیے کہا گیا کہ انسان، دیکھیں نا، انسان جتنی بھی کوشش کرے، یہ رب نے انبیاء کو توفیق بخشی ہے، ان کو خود اللہ تعالیٰ نے ان کا پر احسان فرمایا ہے۔ عام انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ کا خود اسی لیے تو استغفار رکھا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی۔ حضرت آدم نبی ہیں، آپ دیکھیں کہ جنت میں کس طرح شیطان ان کو ورغلا کے اس پھل بالآخر منتیں ترلے، کبھی یہ کر کبھی وہ کر۔ تو لہٰذا ہم کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ نہ سمجھیں، غلطیوں سے مبرہ کیوں، انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اپنی کچھ نیکیوں پہ مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ استغفار بھی جاری رکھیں۔ استغفار بھی کریں۔ ایک شخص نے، میں آپ کو بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بس میں تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں بخشش کے قابل نہیں ہوں، اللہ مجھے نہیں بخشے گا۔ تو حضور نے فرمایا تم ایک کام کرو، تم یہ دعا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے وسیع ہے، تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اور تیری رحمت جو ہے وہ اگر مجھے ڈھانپ لے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے یہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف۔ سر یہ دعا مانگ کے بہت تسلی ہوتی ہے، اللہم مغفراتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا من عملی۔ بہت سکون ملتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس یہ کلمات جب ہماری زبان پہ آ جائے نا تو آپ سمجھیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہوئی ہے کہ اس نے وہ کلمات جو اس کو پسند ہے ان کو ہماری زبانوں پر جاری کر دیا، یہ اسی کا احسان ہے۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر اس صورت میں ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے وہ، اور پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ آیت نمبر 1 تا 9 میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ آپ آدھی رات یا اس سے زیادہ یا کچھ کم آپ تہجد پڑھیں، اور تہجد میں بھی قرآن پڑھیں اور آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس لیے کہ یہ تربیت کے لیے اور وہ کام کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لگایا ہے قولاً ثقیلا، کہ اس دین پر خود بھی عملی نمونہ پیش کر کے اور پھر اس دین کو قائم کرنا جیسے مدینے کی ریاست میں قائم ہوا، وہ اس کے لیے یہ قدم بے انتہا ضروری ہے، تہجد والا۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے یہ کام کرے، تہجد کی نماز پڑھے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز جو صبر درکار ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تفصیل سے دیکھا ہے کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی۔ اور پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو وارننگ دے دی کہ اگر فرعونی عمل کرو گے تو نتیجہ گھر کا بھی ہوگا۔ آج بھی یہ جو حکم ہے اللہ کا یہ بالکل جاری اور ساری ہے، اور ہمیں بھی الرٹ ہونا چاہیے۔ اور آیت نمبر 20 میں بتا دیا کہ دیکھو اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مکے میں دور گزرا ہے، اب مدینے میں آپ کے لیے بہت ساری مشکلات اور کام نکل آئے ہیں، جیسے جہاد و قتال کا کام ہے، اور بیماریاں ہیں، پھر رزق کی فراہمی کے لیے کوششیں ہیں، تو اب اس میں تخفیف کر دی گئی۔ قرآن جتنا آسان ہو سکے پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے لیے قرض حسنہ دو، اپنے مال جو تمہیں انتہائی محبوب ہے اس مال کے ذریعے اللہ کے دین کے قیام کی ساری جد و جہد کرو، اور اس کے بعد اللہ سے مغفرت مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ غفور ہونے کا ثبوت فراہم کرے گا اور تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے گا۔ یہ تھا خلاصہ، اور ہمیشہ خلاصہ آپ خود قرآن کی جو پورا پڑھنے کے بعد دوبارہ دیکھیں اور اس خلاصے کو آپ جو ہے ضرور پڑھیں۔ اب آئیے کہ اس میں سورہ مزمل میں ہمارے لیے پیغام کیا تھا۔ کوئی سوال اس سے پہلے جو میں نے ابھی آپ سے گزارشات کی ہیں؟ اب سنیے کیا حکم آ رہا ہے، کیا ہمارے لیے احکامات ہیں اس میں۔ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے زیادہ تر حصہ میں نماز تہجد کا حکم ہوا۔ نماز تہجد میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین بڑی قابل غور ہے، اور اس کے کم از کم 3 فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ ایک ایک حرف صاف صاف سمجھ آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ترتیل سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سمجھ کے، جس سے دل پر قرآن کے مطلوبہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ قرآن کے کوئی اثرات بھی دل پر مرتب ہوتے ہیں؟ اس کی مثال دیجئے۔ بے شک سر، بے شک جب جنت کا ذکر آتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں آپ سے کہہ رہا ہوں مثال دیجئے، آپ مثال دیں نا۔ بڑا آسان ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیے کس طرح ان کے دل پر اثر ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح فرما بردار اور تابعدار بن گئیں۔ صحابہ صحابیات کو دیکھیے، اپنے سارے ان کو دیکھیں جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے قرآن نے ہی ان کو بدلا، ان کے سیرت و کردار کیسے زبردست ہیں۔ آج اگر ہمارے قرآن و سنت کے مطابق ہماری سیرت اور کردار نہیں ہے تو حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تنزل اور جو ہمارا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لہذا سب سے پہلا یہ نماز تہجد جو ہے وہ آپ کے فہم و تدبر پر اس طرح اس کا اثر ہوگا
کہ دل قرآن کی مطلوبہ اثرات اور ذوق اور شوق بڑھتا جائے گا قرآن کے بارے میں۔ اور تیسری بات، اسی دل سے محبت الہی، یہ دل محبت الہی سے سرشار ہوتا ہے، اور دماغ کو وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے جو غلبہ اسلام کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہو جاتی ہے۔ مشکل ترین کام کہ اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ اس کو آسان بنا دیتے ہیں جب انسان قرآن کی بصیرت، قرآن کی دی ہوئی سمجھ اور بوجھ سے اپنے دل اور دماغ کو پکا کرتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور یہ صرف قرآن ہے جس کا فہم، جس کا تدبر، جس پر عمل کر کے ہمیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں اور آج بھی یہی چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آخری بہت اہم بات کہ اپنے تمام کاموں میں استغفار کیا کرو، جو استغفار کرے وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت کرنے والا مہربانیوں والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعائیں کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تھا ان سورہ مزمل کے ہمارے لیے احکامات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان اعمال پر عمل کرنے، اسی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر تدبر کرنے تک ہمارے دل کو بھی وہی طاقت اور قوت ملے، ہمارا سیرت و کردار بھی ویسا ہی ہو جیسا صحابہ صحابیات کا تھا۔ آمین ثم آمین۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ فقرہ ما تیسر من القرآن، یہ باقی دن کے لیے بھی ہے حکم کہ دن میں بھی ہم جتنا چاہیں بچوں کو بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں؟ آپ لازم کریں اپنے اوپر۔ دیکھیں، آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ قرآن آیا ہے ہمارے لیے ہدایت کے طور پر۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب مستقل ہمارا اس سے رابطہ، میری اولادوں کا، اور اس کو آپ ڈیلی بیسس پر کوئی وقت طے کر لیں تاکہ یہ کبھی نہ چھوٹے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس جب مرضی پڑھ لو، نہیں آئی تو نہیں پڑھو۔ قرآن نے کہا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ، جو چاہے، اب اس چاہت ہماری قرآن ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر، میں دراصل نا یہ آیت پڑھ کے بہت خوش ہوئی تھی، تو میں نے بچوں کو بھی فوراً اس وقت بتایا تھا۔ میں کہا دیکھیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ پورا سپارہ ہی پڑھنا ہے، تو جتنا آسانی سے پڑھو لیکن روزانہ پڑھنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی ہے۔ پڑھنا، سمجھنا، اور جتنا پڑھا ہے اس میں جو آئے احکامات ان کی پابندی ضروری ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن اس میں کہیں بچوں کو یہ نہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب مرضی ہوئی تو پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر، مجھے لگ رہا تھا میرے سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ لیکن اس میں جو بات دیکھیں نا، قرآن ہماری زندگی کا منشور ہے، اس سے کوئی عمل ہمارا ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، نہ عقائد، نہ عبادات، نہ معاملات، نہ ساری جد و جہد۔ جنگ کے وقت بھی یہ کہا گیا ہے فقر ما تیسر من کے، تھوڑا سا بھی پڑھ لو اس میں سے، اس میں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ بہت عمدہ بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے وقت بھی اس کو پڑھو گے تو یہ تمہیں وہ طاقت فراہم کرے گا کہ تم کفار کے سامنے لڑ سکو گے۔ لہذا کوئی معاملہ ہو، آپ اس کو آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ سر جی، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا کہ تفکر، تدبر، تذکر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے ہماری ہے، بس ہم پڑھتے ہیں اور گزرتے ہیں، بس یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ میڈم، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، اگر میں اس پہ تدبر، تفکر اور غور و فکر نہ کروں تو میرے اندر وہ بصیرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن اسی کو ساری بصیرتیں، سارے وین، سارا اس کا سینہ کھول دیتا ہے جب وہ اس پر غور و فکر، تدبر، تذکر کرتا ہے اور ٹھیک ٹھیک اس پر عمل کرتا ہے۔
آج ہمارے حکمرانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تو ملک ڈوب رہا ہے؟ اور حضرت عمر جیسا آدمی، ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، لیکن کس قدر وہ فکر مند تھے اور ان کے فیصلے کتنے صحیح تھے، اس لیے کہ وہ رہنمائی قرآن سے لیتے تھے، ہم رہنمائی طاغوت سے لے رہے ہیں۔ سر جی اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھا، کیا بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، فرمایا کہ انہوں نے غور و خوض اور غور و فکر اور تدبر کر 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 کے پھر عمر کو دیکھیں نا، اس کے اعمال دیکھیں، عمر کو بصیت حکمران دیکھیں۔ آج بھی مغرب میں چرچا ہے عمر لاز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزرتا ہے نا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ غور و فکر اور اس پر عمل کا نتیجہ تھا۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال، کوئی چیز نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل ہم سورہ مدثر شروع کریں گے انشاءاللہ سر۔ باذن اللہ اللہ۔ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے اور ہم لوگوں کو سب کو، آمین ہم آمین۔ لوگوں کی اولادوں کو بھی نہیں کرے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف کو اٹھا کے بھئی کہیں بلند جگہ پہ رکھ دو اور بس پڑھو نہیں، تو اگر اس کو کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے تو سر یہ کوئی فائدہ دینے والی وہ نہیں بات ہے نا۔ اور اچھا یہ دوسری بات ہے کہ اگر آپ قرآن شریف ہر روز نہیں تھوڑا بہت پڑھو گے تو آپ بھول جاتے ہو، اور کتنی غلطیاں سر، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم قرآن کو لوگوں سے۔ چھوڑنا دنیا پرستی ہے۔ قرآن کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تم نے قرآن کو اتنا کم تر سمجھا تو پھر میں ایسے بندوں پر جو قرآن سے غافل ہوتے ہیں ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہوں۔ بالکل سر، بالکل بالکل صحیح ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے اور عمل کی توفیق دے اور غور و فکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سمجھنے کی توفیق دے۔ سر ربنا آپ کے پاس، آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس زمین جو ہے نا پھٹ جائے اور غرق ہو جائے بندہ اس میں نا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔